السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے ترجمہ اور مختصراً تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے منافقین کی مثالیں بیان کی۔ اس سبق کے اندر اللہ رب العزت یہاں پر منافقین کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ یہاں ہم نے منافقین کی قسمیں پڑھی تھیں، ہم یہاں منافقین کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تو اس کو ذکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں، منافقین کی دو قسموں کی مثالیں بیان کی۔ تو پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حوله، بس جب آگ نے ان کے ارد گرد کو ما حوله مطلب ارد گرد کو روشن کر دیا، ذهب الله بنورهم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو، ان کی روشنی کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ واپس لے گئے، اللہ نے ختم کر دیا اس کے نور کو۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیرے میں، لا يبصرون کہ وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کی مثال اللہ نے آگ سے روشن کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، تو وہ شخص جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نور کی روشنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اور اس نور کی روشنی جو ہے نے سارے عالم کو منور کر دیا کہ جب مدینہ منورہ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ مدینہ کے لوگ جو ہے ایمان لا چکے تھے، اور زیادہ تر کثرت جو ہے ان لوگوں کی ہو گئی تھی جو مسلمان تھے۔ تو جب روشن ہو گئی روشنی، اور جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سارے لوگ جو ہے اس کو پہچان گئے، اور وہ روشن ہو گئی، اور ظلمات جو تھا، اتنا اندھیرا تھا اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، تو وہ اندھیرا جو ہے نا، اور اندھیرا اور روشنی ان کے سامنے واضح ہو گیا۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنی ڈھٹائی پر اور اپنی منافقت کے اوپر جو ہے نا اڑے ہوئے تھے، کہ جب روشنی جو ہے نا ان کے سامنے آ گئی اور نور ان کے سامنے آ گیا ہدایت کا، تو انہوں نے کیا کیا کہ فلما اضاءت ما حوله، جب ماحول کو، ان کے ارد گرد کو اس نور نے، اس روشنی نے منور کر دیا، تو ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ ان کے نور کو، ان کی روشنی کو لے گئے، اس لیے کہ انہوں نے ہٹ دھرمی کا ایسا وہ لگایا، ایسا اپنے دل میں قسم کھا رکھی تھی ان منافقین نے کہ ہم کسی بھی صورت ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ نے ان کو ایسے ہی کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، کہ وہ بالکل اندھیرے میں ہو گئے، لا يبصرون کہ کچھ نہیں دیکھتے، اور وہ ایسے ہو گئے گویا کہ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ تو اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں بالکل ایسے جیسے کہ وہ بہرے ہوں اور وہ ہوں اندھے، اور فہم لا یرجعون، اور پھر اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں بس وہ نہیں لوٹ سکتے، مطلب وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر صم بکم عمی، ان کے بہرے، گونگے اور اندھے کہا۔ تو سب سے پہلے تو صم بہرے کہا، اس لیے کہ حق کی بات ان کے سامنے کی جاتی ہے، پھر وہ ایسے بن جاتے ہیں جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا بکمن، کہ وہ گونگے ہیں۔ گونگے اس لیے کہا کہ جو گونگا شخص ہوتا ہے وہ اپنے دل کی بات کو زبان سے ظاہر نہیں کر سکتا، تو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں تو کفر اور نفاق ہے، اور وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے، دل کی بات زبان سے نہیں کرتے، گویا کہ یہ بھی جو ہیں بہرے گونگے ہیں۔ اور آگے فرمایا عمیٌ، کہ یہ اندھے ہیں۔ اندھے اس لیے کہا اللہ نے کہ جو بھی ان کے سامنے حق کی بات ظاہر ہوتی ہے تو یہ ایسے بن جاتے ہیں جیسے کہ اندھے ہیں، حق کی بات ان کو نظر نہیں آتی، صاف دلائل ہونے کے باوجود ان کو بات نظر نہیں آتی، تو گویا کہ یہ اللہ نے فرمایا کہ اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، بس یہ نہیں لوٹیں گے۔ تو مطلب جو ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق بات کو جو ہے نا نہیں مانتا، تو اللہ ان کو ایسے ہی کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ گونگے بہرے ہوں اور وہ جو ہے بات کو نہیں سمجھتے۔
فہم لا یرجعون، بس وہ نہیں لوٹیں گے ہدایت کی طرف. او کصیب من السماء، اس آیت میں اللہ تعالیٰ دوسری مثال بیان کر رہے ہیں منافقین کی. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. اللہ تعالیٰ ان کی مثال یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے جیسے کہ او کصیب من السماء، ایک بارش آسمان سے آئے جس کے اندر اندھیرا ہو، ظلمات ہو، بہت زیادہ اندھیرا ہو، ورعد، اور جس میں بجلی ہو، وبرق، اور کڑک ہو. ورعد وبرق، اور ایسی بجلی اور اس گرج اور بجلی ہو، مطلب اس اتنی سخت بارش ہو جس میں اندھیرا بھی ہے، ورعد، اور اس میں گرج بھی ہے، وبرق، اور بجلی بھی ہے. یجعلون اصابعہم، تو وہ کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنی انگلیاں، اصابع، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ موت کے خوف سے. جب وہ کڑکڑی کی آواز کو سنتے ہیں، بجلی جو ہے وہ اس کی آواز سنتے ہیں، تو کڑکوں کی آواز پر وہ کیا کرتے ہیں کہ موت کے خوف سے اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. دیکھیے یہاں پر جو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر 4 چیزیں بیان کی ہیں. ایک تو بہت بارش، دوسری گرج، پھر چمک، اور چوتھا اندھیرا. تو بارش جو ہے نا وہ اسلام ہے، اسلام کی دعوت بارش کی طرح ہے کہ سب پہ آئی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا گرج، کہ ورعد وبرق. پہلے اللہ نے فرمایا کہ گرج. اب گرج جو ہے نا اس سے مراد وعید، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ وعیدیں اور عذاب کی جو دھمکیاں دی ہیں وہ گرج ہے. اور چمک، وہ جیسے جنت کا وعدہ، اسلام کی حقانیت کی جو دلائل ہیں وہ سب چمک سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی. اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے اندھیرا فرمایا اس میں، تو اندھیرا جو ہے نا وہ کفر و شرک کا بیان، کفر و شرک کی چیزیں جو ہے نا وہ اندھیرا ہے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیوں کو نا، کڑکوں کی جب آواز ان کو آتی ہے تو اس پر موت کے خوف سے انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں. کہ یہ کافر، اس میں ان منافقین کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں جو کسی وقت اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے اور کسی طرف جو ہے نا اپنے کفر کی طرف لوٹ جاتے تھے. تو جب اسلام کی ساری حقانیت ان کے سامنے واضح ہو گئی تو کیا ہوا کہ ظلمات ورعد وبرق. اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں بیان کی اس کی کچھ توجیحات ہیں کہ کیوں بیان کی یہاں ظلمات ورعد وبرق کو. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بہت جو ہے نا بہت اس کی قیامت کی نشانیاں، عذاب کا ذکر کرتے تھے اور دھمکی دیتے تھے، اور سارا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جو عذاب کی وعیدیں ہیں وہ بیان کرتے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ اس پر ان کو جو ہے نا بہت خوف آ جاتا تھا، بہت خوف ان کو آ جاتا تھا. لیکن اس خوف پہ وہ بچنے کے بجائے کیا کر لیتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے. یہ تو اسی احمق کی طرح ہو گیا کہ جس کو کہا جائے کہ بھائی بہت تیز بجلی چمک رہی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت تیز بارش ہے اور خوف ہے کہ بجلی گر نہ جائے، تو وہ بالکل کانوں میں انگلیاں دے دے کہ میں جو ہے نا بجلی کی آواز سے بچ کے جو ہے نا اس کے جو ہے نا اس سے بچ جاؤں گا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس کو بے وقوفی کہا جائے گا. تو وہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے. اللہ محیط بالکافرین، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی کانوں میں انگلیاں دے دو یا کچھ بھی کر لو، تم میرے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ میں نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی وعید سے وہ بچ نہیں سکتے. آگے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم. اللہ فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے. تو کیا کرتے ہیں، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، اضاء لهم مشوا فیہ، تو ظاہر ہو جاتی ہے روشنی، تو کیا کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے قاموا، کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ فرما رہے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو لے جائے ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی جو ہے نا بینائی، اللہ لے جا سکتا ہے. لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ لے جا سکتا ہے، قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے کہ ان کی آنکھیں بھی سلامت ہیں اور ان کے کان بھی سلامت ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے جو ہے نا اس کا بدلہ لیں گے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بجلی جو ہے نا وہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں اچک لے جائے. مطلب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجلی جو ہے ہم نے اس کو کس سے کیا، جنت کا وعدہ اور جنت کے بارے میں اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلائل دیتے ہیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ اس وقت ان کو ایسا لگتا ہے جیسے بالکل ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا بالکل روشن ہو جاتی ہیں.
اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو روشنی سامنے حقانیت نظر آ جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا اسلام کی حقانیت کی طرف مائل ہو کے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اس طرف آ جاتے ہیں. اوالا مشوفی مطلب چل پڑتے ہیں. لیکن جب کیا ہوتا ہے اظلم علیہم قوم، جب اپنی ظلمت کے اندر چلے جاتے ہیں اور جو ہے نا بالکل ان کو اندھیرا ہو جاتا ہے، ان کی اس دنیا کے فوائد نظر آ جاتے ہیں، دنیا کے کوئی مقاصد نظر آ جاتے ہیں اور اپنی قوم کے اندر چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. مطلب اسلام کی جو روشنی واضح ہوئی تھی، اسلام کے جو دلائل واضح ہوئے تھے، وہ ان سے جو ہے نا دور ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو لے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال بیان کی. ایک مثال اللہ نے آگ سے بیان کی، دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بارش سے بیان کی. اب آگے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے 3 اقسام انسانوں کی ہیں اس کا ذکر کر دیا. یہاں تک اللہ رب العزت نے ان 2 رکوع کے اندر اللہ پاک نے ان 3 اقسام کا ذکر کر دیا. ایک تو مومنوں کا، دوسرا کافر کا اور تیسرا منافقین کا، اور مثال بھی بیان کر دی. اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ ان تینوں گروہوں کو جو ہے نا اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور اس کا ذکر، توحید کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آگے والے رکوع میں آئے گا. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.